اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو، پیار محبت سے پیش آتا ہو، سختی نہ کرتا ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اکثر لوگ وہ ہوں گے جن کا پیار حسن خلق اچھا ہوگا، محبت سے پیش آتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن خلق پیار محبت والا وہی ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ پیار محبت کرتا ہو، یہ سب سے زیادہ حسن خلق والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی تھی، لیکن زندگی بھر حضور کا غصہ کرنا کسی اہلیہ پر ثابت نہیں ہے، زندگی بھر کسی اہلیہ کو مارنا ثابت نہیں ہے، زندگی بھر کسی اہلیہ کو گھر سے نکالنا ثابت نہیں ہے۔ تکلیفیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو پیش آ جاتی تھی، حضور اپنی ذات کو تکلیف دے دیتے تھے کہ یہاں تک کہ ایک مہینہ گھر سے اوپر چلے گئے اور ایک مہینے کے بعد نیچے اترے، لیکن کسی بھی اہلیہ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور یہ پیغام دیا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے جاتے تھے، اور یہ سنت ہے، ہمارے کابر ایسا کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں پر جبر کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت مکی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے بیوی کی شکایت کی، فرمایا میاں اگر تمہارے گھر میں کوئی ایک بندہ چوکیداری بھی کرے اور وہی بندہ دھوبی کا کام بھی کرے، وہی بندہ خانسامہ کا کردار ادا کرے، وہی بندہ تمہارے کچن میں تمہارے کھانے کو بھی سنبھالے، انتظام کرے، وہی بندہ تمہارے گھر کی آیا بھی بن جائے، تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے اور تمہارے سارے کام کرے، ساری ڈیوٹی انجام دے، تم اسے کتنی تنخواہ دو گے؟ تو عجیب بات فرمائی، فرمایا دیکھو تمہاری بیوی یہ سارے کام کرتی ہے، یہاں تک کہ تم ایک دن اپنے بچوں کا پیشاب پخانہ صاف نہیں کر سکتے ہو، ایک دن اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے ہو۔ وہ بیوی ہے زندگی بھر سنبھالتی ہے، چھوٹی سی تکلیف پر تم اتنا سخت رد عمل دے رہے۔ یہاں نوبت آ گئی ہے، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کی سفارش کی بیوی کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حضور نے مارنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے فرمایا وہ کیسے لوگ ہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، رات کو اسی بیوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مثالی دلہن والے مصنف نے روایت نقل کی، عجیب فرمایا کہ کمینہ شخص بیوی پر بھاری ہوتا ہے اور شریف آدمی پر بیوی بھاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ بیویاں مجھ پر بھاری ہوں بنسبت اس کے کہ کمینے جیسے کہ میں بھاری ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑ لگانا اہلیت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اندازی دکھانا ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر میں اہلیہ زوجہ محترمہ کو لے جانا ثابت ہے۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم غصے سے پیش آتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ آگ پر بیٹھ کر روزے کے ساتھ کھانا نہیں بنا سکتا، وہ بیچاری روزے کے ساتھ کھانا بناتی ہے، پھر ہم لڑتے ہیں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے اجل خلیفہ ہے، وہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت رمضان میں عصر کو واپس آتا ہوں، پھر میں تلاوت کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں، فرمایا میاں مسجد میں تلاوت سے بہتر ہے گھر میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت اذکار کر لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے بننے سے کہ تم مسجد میں جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بیوی کتنی سخت ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، لیکن زندگی بھر ان کو برداشت کیا، یہ ان کو ولایت ملی ہی ان کی سختی کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب عجیب فرمائے ایک بندہ گھر آیا تھکا ہوا ہے، بیوی پر غصہ آیا، مرنے لگا اور دل میں خیال ہے چلو معاف کر دیتا ہوں، یہ اللہ کی بندی ہے۔ جب یہ مر گیا فرشتوں نے کیا دیکھی، اللہ کو رپورٹ دی، اے اللہ اس تیرے بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں، مسئلہ اس نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ معاف کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب اس میرے بندے نے میری رضا کے لیے بیوی کو معاف کیا تھا، اب میری بندی کو معاف کیا تھا، تو میں اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اچھے ثابت ہوں، مارنا ثابت نہیں ہے، جھگڑا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ منع فرمایا ہے، سختی سے رد فرمایا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تمام امت مسلمہ کو ہر سنت حضور کے ہر فعل کی اقتداء کرنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔